الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے مقدس حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے کرم سے اور اپنے محبوب پاک کے پاک وسیلے سے اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے اس پاک محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب جس طرح ہمیں بولنے میں قال میں حضور کی وفاداری نصیب ہے، ہمیں اپنے کردار اور اپنے حال میں بھی حضور کی وفاداری نصیب فرمائے. معزز سامعین، بحمد اللہ ہماری گفتگو پچھلی کئی نشستوں سے جس موضوع کے حوالے سے جاری و ساری ہے وہ کلمہ شریف کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کی شرح کرتے ہوئے ہم سورہ مبارکہ توبہ کی آیہ مبارکہ 128 کی روشنی میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ان پاکیزہ لفظوں کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو محمد الرسول اللہ ہے
اس بے مثل رسول کے اس آیہ مبارکہ میں اللہ کی طرف سے دیے گئے قصیدے کیا ہیں اور اہل سنت و جماعت کے ان قصیدوں کے حوالے سے خوبصورت عقیدے کیا ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے لفظ جاء کے حوالے سے ایک خاص بات سمجھی، اس سے پچھلی نشست میں بھی جاء کے حوالے سے ہی ایک پہلو ڈسکس ہوا تھا کہ اللہ نے حضور کے لیے لفظ جاء استعمال کر کے پہلی عزت حضور کی یہ بیان فرمائی کہ کائنات کا ہر اونچے سے اونچا اس کائنات میں بننے کے لیے آیا ہے، محبوب کریم یہاں بننے کے لیے نہیں آیا، یہ وہاں سے بن کے آیا ہوا ہے۔ پھر پچھلی نشست میں ہماری گفتگو کا نقطہ یہ تھا کہ کائنات کا ہر فرد، ہر اونچے سے اونچا شخص، ہر سجے ہوئے سے سجی ہوئی شخصیت یہاں بننے کے لیے آئی ہے۔ میرا نبی یہاں بننے کے لیے نہیں آیا، سب کو بنانے کے لیے آیا۔ کائنات سجنے کے لیے آئی ہے، حضور کی ذات سجانے کے لیے آئی ہے۔ کائنات بننے کے لیے آئی ہے، حضور کی ذات بنانے کے لیے آئی ہے۔ اسی پہلو کو تھوڑا سا آگے کریں تو ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ پوری کائنات منزل پر پہنچنے کے لیے آئی ہے، حضور کی ذات منزل پر پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ تو سمجھدار بندے کو تو یہیں سے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پہنچنے والے کی اور حیثیت ہوتی ہے، پہنچانے والے کی اور حیثیت ہوتی ہے۔ سادہ سی مثال دیں کہ ایک بندے نے زیارت حرمین کے لیے جدہ شریف پہنچنا ہے، مدینہ شریف پہنچنا ہے، وہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، جہاز پر سوار ہونا چاہتا ہے تو اسے لاکھ روپیہ کرایہ دینا پڑے گا، پیسے بھرنے پڑیں گے، خرچہ کرنا پڑے گا، ٹکٹ لینا پڑے گا، شرطیں پوری کرنی پڑیں گی۔ اب جانا اس نے بھی جدے ہی ہے جو لاکھ بھر کے جا رہا ہے، اور ایک جہاز کا کپتان ہے، پائلٹ ہے، جانا اس نے بھی جدے ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے تو لاکھ بھر کے جہاز پہ چڑھتا ہے، وہ جہاز والوں سے لاکھ لے کے جہاز پہ بیٹھتا ہے۔ ہن بندہ آکھے میں بھی جہاز تے بن ہی ہے تے اس بھی نچنا تے کوئی نہیں، اس بھی جہاز تے بن ہی ہے، میرے کولوں لکھ لیندے کیوں ہو، کپتان نو لکھ دیندے کیوں ہو، جہاز دے پائلٹ نو، ڈرائیور نو لکھ دیندے کیوں ہو؟ میں بھی انسان ہاں، میریاں بھی دو اکھیں، کپتان دیاں بھی دو اکھیں، میرے بھی دو کن، پائلٹ دے بھی دو کن، یا مجھے بھی لاکھ دیں یا ڈرائیور سے بھی لیں، کپتان سے بھی لیں، تو لوگ آپ کو بے وقوف سمجھیں گے۔ پاگل ہوش کر، تیری تے او دی کیڑی ریس، تو جان آلیاں وچوں ہیں، او اپڑان آلیاں وچوں ہیں۔ جانے والے کی حیثیت اور ہے، پہنچانے والے کی حیثیت اور ہے۔ پہنچانے والے کی آنکھیں دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ میری بھی دو اکھاں تے او دیاں بھی دو اکھاں، میرے بھی دو کن تے او دے بھی دو کن، میری بھی زبان تے او دی بھی زبان۔ جدوں لفظ رسول آ گیا، یہ ونڈ ہو گئی، کائنات ساری پہنچنے کے لیے بنی ہے، رسول انہیں پہنچانے کے لیے آیا۔ یہ شان ہوتی ہے، یہ فرق ہے جانے والے میں اور پہنچانے والے میں، سجنے والے میں اور سجانے والے میں۔ اللہ نے لفظ جاء حضور کے لیے رکھ کر یہی بتایا کہ تم سارے منزل پر جانے والے ہو،
میرا نبی جانے والا نہیں، وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں منزل پر پہنچانے والا ہے۔ آج گفتگو کا دائرہ آگے بڑھاتے ہوئے جا کے آگے جو لفظ ہے کم، کاف اور میم جو اکٹھا ہو تو کم بنتا ہے۔ آج ہم جس بحث کو شروع کر رہے ہیں وہ بحث یہ ہے کہ جا کے حوالے سے تو ہم نے حضور کی عزتوں کو سلام کر لیا، آقا پاک کی عظمتوں کو سلوٹ پیش کر لیا۔ آج ہم جس خوبصورت باب کو چھیڑ رہے ہیں وہ خوبصورت باب یہ ہے کہ یہ جو لفظ کم ہے، اور اس آیت میں جب کم آیا ہے تو یہ کم اور کم کا اس آیت میں آنا یہ حضور کی کون سی عزتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے، اور ہم اولیاء اللہ کے غلاموں سنیوں کی کون سی عقیدتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ بہت سادہ ترجمہ اس کا میں نے پہلے بھی کیا، پھر کر رہا ہوں تاکہ ذہن آپ کا بات سمجھنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں، اور خاص طور پہ اللہ اس آیہ مبارکہ میں ذکر کر رہا ہے ان کا جو مومن ہیں۔ کن کا ذکر کر رہا ہے؟ کیونکہ آگے لفظ آ رہے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خاص طور پہ یہاں خطاب ہے، ذکر ہے مومنوں کا، یعنی بے ایمانوں کا یہاں پہ ذکر، جن میں ایمان نہیں ہے ان سے یہ بات، ان سے اس بات کا ذکر اور تذکرہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ ذکر ہے ایمان والوں سے۔ ایک بات تو یہیں سے سمجھ میں آ گئی کہ جس بات میں میرے نبی کے اتنے قصیدے ہیں وہ بات اللہ نے بے ایمانوں سے کی ہی نہیں، وہ بات اللہ نے ایمان والوں سے فرمائی ہے۔ بھئی حکم کئی ایسے ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو بھی کیے ہیں، غیروں کو بھی کیے ہیں۔ اپنی عبادت کی جب باری آئی ہے تو اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا، کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رب کی عبادت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عزت ہے، لیکن اللہ نے عبادت کی بات تو کی انسانوں سے، جس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلمان بھی تھے، جس میں مومن بھی تھے، بے ایمان بھی تھے۔ عبادت کی بات کرتے ہوئے انسانوں سے بات کی، پر محمد کی عزت کی بات کرتے ہوئے انسانوں سے نہیں، صرف ایمان والوں سے بات کی۔ حضور کی عزت کی بات کرتے ہوئے، نبی کی تعریف کی بات کرتے ہوئے، حضور کی اصل اور حضور کی نسل کا ذکر کرتے ہوئے، یاد رکھیں یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہوئی ہے نا، اس آیہ مبارکہ میں کمال یہ ہے کہ حضور کی ذات کے تو قصیدے ہیں ہی ہیں، حضور کی آقا کریم کی شخصیت کے تو قصیدے ہیں ہی ہیں۔ کمال اس آیت میں یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے حضور کی اپنی شان کو بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ ملا کے محمد کریم کے بے مثل خاندان کو بھی بیان فرمایا۔ اصل رسول، پورا میلاد اللہ نے رکھا ہے اس آیہ مبارکہ دس سیاس میرے محبوب دا پیو کیو جیا، میرے محبوب دا دادا کیو جیا، میرے محبوب دا پردادا کیو جیا، میرے محبوب کی اصل کیسی ہے؟ رسول من انفسکم۔ اللہ نے اس میں اصل رسول کو بیان کیا، اور پھر ایک حوالے سے اسی میں ہی پھر نسل رسول کو بھی بیان کیا۔ تو اللہ نے پورا میلاد رکھا، اسی لیے ہم نے میلاد کے مہینے میں اس آیہ مبارکہ کو شروع کیا ہے، اور سارا سال ہی الحمدللہ لگتا ہے اس دفعہ اس آیہ میلاد میں ہی ہمارا گزر جائے گا۔ بہرحال خوبصورتی ہے، حضور کی عزتوں کے ترانے چل رہے ہیں۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں آج ہم جس خاص نقطے پر رک رہے ہیں، جس خاص پیغام پر رک رہے ہیں، جس حوالے سے حضور کی عزتوں کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور آقا کی عزتوں کا لنگر میں اور آپ وصول کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، اس کا خاص نقطہ آج ہمارا یہ ہے
کہ یہ جو جا کے بعد لفظ کم آیا ہے، اس کم کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے میں بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے اس آیت کے اگلے حصے میں بالمومنین کہہ کے یہ بات کلیئر کر دی کہ یہ جو قصیدوں کا ذکر میں کر رہا ہوں اپنے حبیب کے کا، یہ میں بات کر رہا ہوں مومنوں سے، ایمان والوں سے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ محمد کے قصیدوں سے بے ایمان نہیں ٹھہرتے، نبی کے قصیدوں سے کل بھی ایمان والے راضی ہوتے تھے، آج بھی ایمان والے راضی ہیں۔ اچھا اب ذرا سمجھنا ہے ہم نے قوم کو، اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب تشریف لایا، میرا محبوب آیا، لقد جاء، میرا محبوب آیا، قوم تمہارے پاس، کن کے پاس آیا؟ اب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کن کے پاس آیا، کن کے پاس آیا، یہ بات بڑی سمجھنے والی، اس سے بہت سے قصیدے ظاہر ہوں گے، اور جن کے پاس آیا ہے ان کی نشاندہی اس آیت میں قرآن نے کس انداز میں فرمائی ہوئی ہے۔ تو میں نے اشارہ کر دیا، اب کھول دیتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں جن سے بات ہو رہی ہے، جن کی ترسات ذکر ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ مؤمنین۔ وہ کون ہے؟ مؤمنین۔ اب ترجمہ کرو تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب اس شان کے ساتھ آیا ہے، قم، پھر سنو، قم، پھر سنو، قم۔ اللہ کہتا ہے محبوب اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ مومن چاہے پہلی صدی کا ہو یا 14ویں صدی کا ہو، قم، محمد ان سے دور جانے کے لیے نہیں آیا، محمد ہمیشہ ان کے پاس رہنے کے لیے آیا۔ یہ وہ خاص نقطہ ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، چاہے 2 نشستیں لگے چاہے 10 نشستیں لگے۔ قم، اللہ کہتا ہے نبی کن کے پاس ہے؟ المؤمنین، مومنوں کے پاس آیا۔ کن کے پاس؟ سمجھنے والی بات ہے، اس لیے تھوڑا سا اس پر ایمفیسائز کر رہا ہوں، روک رہا ہوں آپ کے ذہن کو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی آیا کن کے پاس؟ مومنوں کے پاس۔ مومنوں کے، بہت سادہ مثال دوں، اردو زبان میں آپ اچھی طرح جانتے ہو، پنجابی میں بھی مستعمل ہے کہ جب لفظ پاس آتا ہے نا، جنوں دا اسی ترجمہ آنے ہاں کوڑ، ترجمہ پنجابی چیدہ کیے، وہ میرے پاس آیا، پنجابی چاہنے ہاں او میرے کوڑ آیا، او میرے، اردو دا پاس تے پنجابی دا کوڑ، اردو دا پاس تے پنجابی دا کوڑ، یہ ہمیشہ اوتھے بولیا جاندہ ہے جتھے آن آڑا بندہ نیڑے بھی ہوئے تے آن آڑا بندہ جوندہ بھی ہوئے۔ گال میں کر چھڑی ہے تو ان سمجھ نہیں آئی، تاں ہی ہوڑی دیا سر مارے ہے، جے گلے دی تو ان سمجھ آگئی ہوندی نا تے زبان تے سرے دے کام نہیں رہنا، گال دلے دے وچ ابر نہیں آئی اور بڑے ذوق نال ابر نہیں آئی۔ میں سمجھاتا ہوں یہی مسئلہ ہے، اور یہ اہل سنت کے 2 بہت بڑے عقیدے ہیں جو اس ایک لفظ میں بیان کر رہا ہوں۔ پاس کا لفظ ہمیشہ وہاں بولا جاتا ہے جب یہ پاس کا لفظ جس کے لیے بولا جائے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ قریب ہو، دور والے کو پاس نہیں کہا جاتا، دور والے کوڑ نہیں آکھیا جاندہ۔ تے دوسری بات، پاس کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو مردہ نہ ہو، زندہ ہو۔ کیا ہو؟ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے جی، چلیں ڈاکٹر ساجد صاحب ہیں، عزیز شاہ صاحب ہیں، شیراز ہے، شان علی ہے، غلام شبیر ہے، اس کی ماں ہے، اللہ اس کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں پنجابی چ پوچھنا
مثال میں دے رہے ہیں، ذرا اس نو بالکل دھیان نہ سمجھو تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاسی۔ ترے بران جی، ایک دا نام بشیر ہے، ایک دا نام نذیر ہے، ایک دا نام امیر ہے۔ والد انہوں دا فوت ہو گیا، ماں انہوں دی زندہ ہے۔ کدی ہوندی ہے وہ بشیر کو، کسے مہینے آ جاندی ہے امیر کو، کسے مہینے آ جاندی ہے نذیر کو۔ تراوے پتر نو ماں ہے رہ سکتی ہے۔ اچھا میں پوچھنا بشیر کوڑو اما تیرے کوڑے، ہوں دو گلاں جواب دے سکتا ہے۔ وہ آکھ سکتا جی نہیں میرے کوڑ تے نہیں، آج کل امیر کو کدے کوڑے، میرے کوڑ نہیں اما امیر کوڑے۔ اچھا میں من سالوں پیچھے یا 2 سالوں پیچھے بشیر ملتا تو میں نا اما آج کل تیرے کوڑے، تو آدھا نہیں جی تو دس نہ سکیا، وہ تو پچھلے سالے دی اللہ دے حاضر ہو گئی ہے، اللہ کو ٹر گئی ہے، لہذا انہوں میں نہ آکھ سکتا با اما میرے کوڑے۔ وہ ڈا مار کے آکھ سی جی اما پردہ کر گئی ہے، تو نہ دا سکے یا اطلاع نہ کر سکے۔ اور دو جواب ہو گئے نا کوڑ دے۔ میں کی پوچھا بشیر احمد اما کوڑ ہی، ایک باری تو اسا کیا با کوڑ نہیں میرے دوجے براؤ والے یا تریجے براؤ والے۔ موڑ میں پوچھا اما کوڑ ہی، تو اسا کہ شاہ جی انہوں براؤں والا کھاتا بھی نہیں رہا، انہوں ٹور گئی ہے اللہ کوڑ، اگلے جان ٹور گئی ہے۔ یعنی کوڑ دے لفظ دے جواب دو جواب آئے۔ پہلی باری تے یہ جواب آیا اب ہے تے جوندی ہے جے پر ہے میرے تو دور، امیر کوڑے بشیر کوڑے کسے ہوری کوڑے۔ تے دوجی باری جواب یہ آیا بشاہ جی ہونو کسے کوڑ بھی کوئی نہیں، وہ اللہ کوڑ ٹر گئی ہے۔ یعنی پتہ لگا کوڑ دا لفظ ہمیشہ تسی اس ویڑے بول سکتے ہو جس ویڑے نیڑے بھی ہوئے تے جوندی بھی، مر گئی بھی کوئی کوڑ آکھ سکدا تے دوجے براؤ کوڑ بھی ہوئے تے ان بھی کوڑ آکھ سکدا نہیں۔ ہوں اس گل نو سمجھو نہ ذرا، ان اگر اردو چ پوچھا جائے بشیر احمد اما تیرے پاس ہے، اکسی شاہ صاحب وہ تو بڑے بھائی کے پاس ہے، وہ بڑا بھائی پھالیے میں ہوتا ہے یا لاہور میں ہوتا ہے یا پشاور میں ہوتا ہے۔ پھر پوچھا بشیر اما تیرے پاس ہے، شاہ صاحب بتا نہیں سکا، وہ تو بیچاری پچھلے سال اللہ کے حاضر ہو گئی، پاس نہیں ہے۔ تو پتا چلا لفظ ایک ہی تھا پاس، جواب اس کے دو ملے مختلف حالتوں میں۔ ایک باری ملیا بکوڑ نہیں دوجے براؤ کوڑے، ایک باری ملیا بکوڑ نہیں دا مطلب ہے اون جی فارغ ہو گئی ہے، اللہ دے حاضر ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ پتہ لگا کوڑ دا لفظ اس ویلے بولیا جاندا ہے جس ویلے او کوڑ والا نیڑے بھی ہوئے، ہائے 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 نیڑے بھی ہوئے تے نیڑے بھی ہوئے تے نیڑے نہ ہوئے تاں بھی کوڑ آکھ سکدے تے جو ماں جوندی نہ ہوئے تاں بھی کوڑ آکھ سکدے نہیں۔ بس یہی بات سمجھانی تھی۔ اللہ کہہ رہا بالمومنین اور لقد جاءکم میرا نبی مومنوں کے پاس ہے، میرا نبی مومنوں کے پاس ہے۔ کوڑ آیا کی مطلب قیامت تک یاد رکھو پاس او ہوندا ہے جیڑا نیڑے بھی ہوئے جوندا بھی ہوئے۔ اللہ پیادا ہے مومنوں قیامت آ جائے گی، میرا نبی مومن دے نیڑے بھی ہوئے گا تے محمد عربی ہر مومن واسطے زندہ بھی ہوگا۔ قصیدے میرے نبی کے اس قوم سے ظاہر ہو گئے، دو شانہ حضور دیاں اس لفظ قوم چو آ گئی ہیں۔ پہلی شان کے سونا نبی زندہ ہے، پہلی شان قوم چو کی لبی کے سونا نبی زندہ ہے۔ دوجی شان اس نرے از کاف تے میم وچوں پتہ نہیں مولوی تڑک کے کنے ہتھاں چوں لگ جاندے سمجھ میں نہیں ہوئی، چھ ہتھاں پڑھ چڑھنیاں تے موڑ اگوں گل بات بھی کائی نہ سیدھی نکلنی۔ میں قوم دے والے نال عرض کر رہا دو شانہ،
حضور دیاں عزتاں دیاں حضور دیاں بلندیاں دیاں دو تذکرے ایو جے اتھے آ گئے، ایو جے بلندی اتھے آ گئی کہ ایک حضور دا زندہ ہونا، آقا کریم دا زندہ ہونا، یہ بھی لفظ قوم نے بیان کر چھڑیا، اور دوسرا کمال کہ حضور دا ہر مومن دے نیڑے ہونا، یہ بھی اللہ نے قرآن وچ لفظ قوم وچ واضح فرما چھڑیا۔ تو دو قصیدے اس آیہ مبارکہ کے اس لفظ کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک قصیدہ حضور کی زندگی ہونا، دوسرا قصیدہ حضور کا ہر مومن کے قریب ہونا۔ ہر مومن کے پہلا قصیدہ کیا ہے؟ حضور کی حیاتی کا، حضور کی زندگی کا، کیونکہ پاس کا لفظ بولا ہی اس کے لیے جاتا ہے جو زندہ ہو۔ جڑا ٹر جائے ان تے انگریزی چ بھی پاس اوے آگ چھڑ دین بھئی وہ ٹر گیا، اردو چ پاس والا دے واسطے لفظ استعمال نہیں ہوندا۔ بھئی سننے والی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے قم تمہارے پاس، کن کے؟ مومنین کے پاس، یعنی یاد رکھو مدینے والا جب تک ایک بھی مومن ہے، محمد زندہ بھی ہے، محمد اس مومن کے قریب بھی ہے۔ محمد زندہ بھی ہے اور محمد اس مومن کے قریب بھی ہے۔ یہ قم کے لفظ نے ہمیں دو قصیدے عطا کیے، ایک حضور کی زندگی کا قصیدہ، حیات النبی کا قصیدہ، اور دوسرا آقا کے قرب کا قصیدہ کہ آقا قریب بھی ہے۔ آئندہ نشستوں میں ہم ان دونوں قصیدوں کو باری باری ڈسکس کریں گے قم کی روشنی میں کہ میرا نبی زندہ ہے، حضور کی زندگی کے دلائل اللہ کے قرآن نے کیا بیان کیے ہیں، اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان کیے ہیں۔ اور پھر اس بات کو آگے لے کے چلیں گے جب قرب کی بات ہوگی کہ آقا کریم قریب تو ہیں، لیکن کن کے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں، اور اللہ نے کس رنگ میں نبی پاک کا قرب سچی اور پکے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہوا۔ آج صرف اتنا پیغام دے دوں، یہ دو قصیدے ہمیں مل گئے۔ پہلا قصیدہ حیات النبی کا، دوسری شان حضور کے قرب کی، قرب نبوت کی، قرب رسالت کی، قرب محمدی کی۔ یہ صرف لفظ قم کی روشنی میں ہمیں پتہ چل گیا۔ دیکھنے میں تو قم کو ایک ضمیر گن دیا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ قم جو ہے یہ بذات خود معنی ہی نہیں دے سکتا، ضمیر جو ہوا۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، قم بذات خود معنی نہیں دیتا، لیکن جب حضور کے قصیدے والی آیت میں آ جائے تے جیڑا کمزور بھی ہے وہ بھی ایڈے ٹھلنے والا ہو جائے۔ بذات خود قم کے پاس کچھ نہیں ہے، ضمیر ہے، کاف اور میم ہے، پلے کوئی نہیں ہے، دھیلا ہو جو قوم دے، پر جس وے سونے نبی دے گوڑا میں آ گیا، حضور کی تعریف میں آ گیا، حضور کی توصیف میں آ گیا۔ جب یہ قوم منسوب ہو گیا محمد سے، جب اس قوم کی نسبت ہو گئی میرے نبی سے، تو اب بنا کیا؟ وہ جو خود کچھ بھی نہیں تھا، جس کے پلے اپنے پلے کچھ نہیں تھا، جب حضور سے منسوب ہو گیا تو مانوں کا سمندر بن گیا، اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ تم بھی اگر سمندر بننا چاہتے ہو، عزت اور قد والا بننا چاہتے ہو، محترم بننا چاہتے ہو، پلے نہیں ادھیلا تے شانڑا بننا چاہتے ہو کہ او مڈیاں کماداں دیاں نال نہیں بنیندا، حضور سے منسوب ہو جاؤ، مدینے والے کی نسبت حاصل کر لو، یہاں بھی عزتوں والے بن جاؤ گے، وہاں بھی عزتوں والے بن جاؤ۔ عزتیں حضور کی خیرات ہے، عزتیں بے عزت کو بھی حضور کی نسبت مل جائے تو عزت والا بن جاتا ہے، بے طاقت کو بھی حضور کی نسبت مل جائے تو طاقت والا بن جاتا ہے۔ اللہ نے عزت کا، طاقت کا مرکز، منبع حضور کی ذات کو بنایا ہے، اور کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کا مالک پہلے خدا ہے، اور پھر خدا نے ہر عزت کا دوسرا مالک محمد مصطفیٰ کو بنا دیا۔ عزت کا مالک ہی رسول ہے،
جب مالک رسول ہے تو اس کی مرضی ہے، جسے مرضی ہے دے، جسے مرضی ہے نہ دے۔ مالک تو مالک ہوتا ہے، اس کو آزادی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا رسول مالک ہے عزت کا، رسول مالک ہے عزت کا۔ وہ بہت بڑے قریشی سردار کو نہ دے تو ابو جہل بن جاتا ہے، اور کالے غلام کو دے دے تو بلال رضی اللہ بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا پھر عزت کا مالک تو محمد ٹھہرا۔ ابو قحافہ کے بیٹے کو، جس کو مکے میں جانتا کوئی نہیں تھا، اگر محمد عزت دے تو ابو بکر صدیق بنا دیتا۔ مکے میں کوئی نہیں جانتا تھا، پھر قرآن اترتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به ثان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کی آیتیں آتی ہیں۔ پہلے مکے میں کوئی نہیں جانتا تھا، پھر عرشی فرشی جاننے لگے۔ ابو بکر کی تجارت کی وجہ سے نہیں جاننے لگے، محمد کی نسبت کی وجہ سے جاننے لگے۔ حضور کی نسبت ملے تو عزت ملتی ہے، حضور کی نسبت ہٹ جائے تو عزتیں دور ہو جاتی ہیں۔ مالک جو حضور ٹھہرے، اب ظاہری بات ہے جس کی مالکی ہوگی وہی دے گا نا، کسی کی مالکی کوئی تو نہیں دے سکتا۔ یہ گھڑی میری مالکی ہے، میری مرضی ہے میں سیٹھ کو دوں، میری مرضی ہے میں ڈاکٹر کو دوں، میری مرضی ہے شاہ جی کو دوں، کوئی نہیں اعتراض کر سکتا۔ مالکی جو میری ہے جس کو مرضی ہے دوں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری گھڑی کوئی اور اٹھا کے کسی اور کو دے دے، وہ تو خود چور گنا جائے گا۔ بھئی جس کی مالکی ہے دینی اسی نے ہے، جس کو چاہے اس کا دل وہ دے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزتوں کا مالک زہرا پاک کا بابا ہے، عزتوں کا مالک میرا نبی ہے، عزتوں کے مالک میرے آقا پاک ہے۔ یہ عزتوں کا مرکز منبع اور مالک ہے، جسے ملے گی، جب ملے گی، جتنی ملے گی، جہاں پر ملے گی، جسے عزت ملے گی محمد کی نسبت سے ملے گی۔ میں اس کو اگر یوں کر کے سمجھاؤں تو میں بہت کلیئرلی یہ بات واضح کر سکتا ہوں کہ کوئی عزت والا محمد کا غدار نہیں بنا آج تک، اور کوئی بے عزت محمد کا وفادار نہیں بنا۔ حضور کا وفادار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور حضور کا غدار کبھی عزیز اور عزت والا نہیں ہوتا۔ پہچان گاڑی کوٹھی کار اور اولاد اگر ہوتی عزت کی تو داتا صاحب کی نہ گاڑی ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نسل ہی کوئی نہیں، شادی ایک رات واسطے کی تھی بس سنت پوری ہو جائے، اولاد بھی نہیں ہے، کنبہ خاندان بھی یہاں پر نہیں ہے، وہ غزنی میں رہتے تھے۔ اگر عزت گاڑی کوٹھی جائیداد سے ملتی ہوتی آج علی حجویری کا نام کوئی نہ لیتا۔ میں لاکھوں مربع والے تمہیں دکھا سکتا ہوں، لوگوں کو ان کے ناموں کا پتہ بھی کوئی نہیں، ان کے پتوں کا پتہ بھی کوئی نہیں، ان کی نسلوں کا پتہ بھی کوئی نہیں۔ مربع تھے، جائیدادیں تھیں، ملیں تھیں، کوئی نہیں جانتا، ذکر ہی کوئی نہیں رہ گیا، نام تک مٹ گیا ہے۔ لیکن گلی گلی داتا داتا بھی ہو رہی ہے، بابا بابا بھی ہو رہی ہے، فرید فرید بھی ہو رہی ہے، غوث جلی کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ پھر پوچھو نا یہ عزتیں کہاں سے ملی ہیں؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے اس عزت کا مالک مدینے والا ہے، جو جتنا نبی کا غدار ہوتا جاتا ہے اتنا بے عزت ہوتا جاتا ہے، اور جو جتنا نبی کا وفادار ہوتا جاتا ہے اتنا عزت والا ہوتا جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ عزت وہ نہیں ہوندی جڑی جھٹ دا جھٹ ہوگی، عزت اس کا نام نہیں ہے جھٹ دا جھٹ۔ جھٹ دا جھٹ والی کیڑی عزت کدی پولیس اگے ہوئے تے کدی منو ہی پولیس پیچھے لگ کے بھدن لگی ہوئے، یہ کون سی عزت ہے؟ ابھی دنوں ساڈے ایم این اے تے ایم پی اے تے وزیر اعظم کدی انہاں دے اگے پولیساں دیاں لینا ہوندیاں،
مڑوا پولیس سگوی پیچھے لگی ہوندی ہے فلانا کتوں کر کے پھدنا کیویں کر کے جیل وچ گلے یہ کیڑی عزت ہوئی جٹ دے جٹ دی عزت کوئی عزت نہیں عزت وہ ہے تو دنیا میں رہے تب بھی سلام تجھے ہو تو قبر میں چلا جائے تب بھی سلام تجھے ہو یہ عزت ہے اس کا نام عزت ہے اور یہ یاد رکھنا میری آج کی گفتگو کا چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے اس لیے یہ فکرہ یاد کر کے لے جانا پلے باندھ کے لے جانا جٹ دے جٹ والی عزت نو چھڈ پاسے یہ جو پکی عزت ہے تو اوپر ہو تب بھی تیری عزت قبر کے نیچے جائے تب بھی تیری عزت یہ پوری کائنات میں یہ عزت والا سودا کسی اور جگہ سے نہیں ملتا یہ جب بھی ملتا ہے جسے بھی ملتا ہے میرے نبی کی بارگاہ سے نصیب ہوتی قبریں ہر کسی کی زندہ نہیں ہے ڈیرے ہر کسی کے زندہ یہ محمد کے وفاداروں کے زندہ ہیں یہ حضور کے پیاروں کے زندہ ہیں یہ حضور کے غلاموں کے زندہ ہیں تو آج کا یہ سبق لے جائیں اگر آپ بھی عزت والا بننا چاہتے ہیں تو کم سے رہنمائی لو کم کے پلے کچھ نہیں تھا جب محمد کی عزت والی آیت سے منسوب ہو گیا تو کم میں بھی بڑی طاقتیں آ گئی بڑی عزتیں آ گئی ہم سارے بے طاقتیں ہیں نلیک ہیں ناکارہ ہیں بیکار ہیں پر اگر منسوب ہو گئے نا حضور سے تعلق بن گیا حضور سے تو پھر ناکارہ نہیں رہیں گے طاقتیں بھی آ جائیں گی عزتیں بھی آ جائیں گی اپنے آپ کو حضور سے جوڑو سرکار کی ذات کے ساتھ رشتہ بناؤ حضور کے پیغام کے ساتھ رشتہ بناؤ حضور کے پیاروں کے ساتھ رشتہ بناؤ تم چاہے بے وقت صحیح لیکن وقت والوں سے تعلق ہو جائے تو بے وقت بھی وقت والا بن جاتا ہے بے وقت بھی عزت والا بن جاتا ہے اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے میں نے جو گزارشات